السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے وفا میری ضد بائے فرحت شوکت پارٹ 2۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ناول کے اگلے حصے کی جانب۔ آخر کب تک وہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کرے گی؟ جس وقت وہ ڈور ناک کر کے ادھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہ ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ پر انتہائی محویت سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں کم ان؟ اس نے اجازت طلب کی۔ یس۔ مصروف سے انداز میں اس نے ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ متناسب قدم اٹھاتی ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جسے ماہی نے فوراً نظر انداز کر دیا۔ ان پیپرز پر سائن چاہیے تھے سر۔ اس کے سامنے ٹیبل پر فائل رکھتے ہوئے اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھو۔ اس نے فائلز کھولتے ہوئے ایک بار پھر بیٹھنے کو کہا مگر وہ انکار کر گئی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ قدرے خشک تھا۔ اس نے پیپر سائن کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک کلر کے جارجٹ سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، سلکی بالوں کو کیچر میں مکت کیے، جھکے سر کے ساتھ سیاہ لمبی گھنی پلکیں بچھائے، کسی بھی قسم کی مصنوعی آلائش سے پاک، اس کے صبح چہرے پر پھیلی ناراضگی پر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ سکا تھا اور ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارتا ایک کے بعد دوسری فائل پر موجود پیپرز کو چیک آؤٹ کرنے لگا۔ پھوپھو کیسی ہیں؟ سائن کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک۔ فاطمہ اور بجو کیسی ہیں؟ اس نے ناچار جواب دیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اس کی بات مکمل سنے بغیر اس نے تیزی سے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کی طرف کرنے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو یقیناً اس سے ہرگز بات کرنے کی روادار نہ تھی۔ وہ خاموشی سے وہ دوبارہ پیپر سائن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہی؟ وہ فائلز چیک آؤٹ کر چکا تھا اور اب فائل سمیٹ کر پلٹ رہی تھی جب وہ بالکل اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو وہ بے اختیار اپنی جگہ پر رک گئی۔ ڈونٹ کال می ماہی پلیز۔ اس کے لہجے میں سختی نمایاں تھی۔ تمہیں ہمیشہ اسی نام سے پکارتا رہا ہوں تو یا کوئی اور مجھے اس حق سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا تھا۔ اس نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ 1 منٹ ماہی۔ وہ ایک بار پھر اس کے مقابل تھا۔ میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سوری۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اس نے ہاتھ بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ پلیز ماہی، ڈونٹ بی لائک اسٹرینج۔ تم جانتی ہو تمہارا یہ رویہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے، اس نے دکھ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہیں دوسروں کی تکلیف کا کتنا احساس ہے جو دوسرے تمہارے درد کو محسوس کریں؟ ایسا کیا کیا میں نے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفسار کے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جواباً اس نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی پلیز مجھ سے بات تو کرو۔ وہ 2 قدم تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اور ڈور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ مجھے جانے دو۔ اب کی بار لہجے میں قدرے سختی در آئی تھی۔ اس نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف غصہ ہی غصہ تھا اور یقیناً اس وقت وہ کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، لہٰذا اس نے خاموشی سے ہینڈل پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے راستہ دینے کے لیے سائڈ پر ہو گیا تو وہ فوراً ہی باہر نکل گئی۔ امی نے کیا پکایا ہے آج؟ وہ ابھی آفس سے آئی تھی اور اب ہاتھ منہ دھو کر امی کے پاس صحن میں بیٹھ گئی تھی۔ آج کوفتے بنائے ہیں فاطمہ نے، تمہیں پسند ہے نا؟ بتایا۔ امی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے بولی۔ پھر تو مزہ آئے گا، اس نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ مریم کے سسرال والے آئے تھے آج۔ باتوں کے دوران امی نے بتایا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور باغور ان کی بات سننے لگی۔
وہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک شادی کرنے کے خواہش مند ہے۔ ان کے بتانے پر وہ خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ سچ امی، یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری تو خواہش تھی کہ تم دونوں میں اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ تاکہ میری ساری فکریں ختم ہو جائیں۔ امی ایک دم متفکر نظر آنے لگیں۔ ان کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ جی امی بالکل، اگر ماہین راضی ہو جائے تو دونوں ہی کو اپنے اپنے گھروں میں رخصت کر دیں۔ بجو ابھی ابھی چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہاں آ گئی تھی۔ جب انہوں نے امی کی بات سن کر ان کا ساتھ دیا تو خاموشی سے پاؤں میں سلیپر پہن کر جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن بجو نے وہیں پہ روک لیا۔ ٹھہرو ماہین، بجو کے روکنے پر وہ رک گئی۔ تم اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرتی؟ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم شادی کے لیے راضی ہو جاتی تو امی کو تمہاری طرف سے بھی بے فکری ہو جائے۔ بجو آرام سے سمجھا رہی تھیں۔ بجو ابھی جلدی کیا ہے، شادی ایک نہ ایک دن تو ہو جانی ہے، ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں، اگر میں شادی کرنے کے چکروں میں پڑ گئی تو گھر کے اخراجات اور ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ چند لمحے کی خاموشی رہنے کے بعد اس نے وضاحت دی۔ اللہ مالک ہے بیٹا۔ امی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تو مالک ہے امی، لیکن یہ بھی دیکھیں نا، ابھی ہم لوگ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ گھر کی مختلف ضروریات کے علاوہ زین اور ہانی کی اسکول فیس اور اسکول کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ آپ کے پاس صرف زیور ہے جو آپ نے ہمارے لیے رکھا ہے، جبکہ شادی میں صرف زیور ہی ضرورت نہیں پڑتی، اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے اور بھی کئی کام ہیں جن میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہ مریم کے لیے ہی کافی ہے، پھر ایسے نہ میرے لیے سوچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پلیز امی، ابھی 1.5-2 ماہ ہیں، مریم کی شادی خیریت کے ساتھ ہو جائے اور ہانی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر لیں، آپ کی میڈیسن وقت پر آ جائے، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتی۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ پلیز بچو، مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کسی کو بنیادی ضروریات سے محروم نہیں دیکھ سکتی۔ اسے میری کمزوری سمجھ لیجیے، بس یہی وجہ ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتی، کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میں احسن طریقے سے پورا کرنا چاہتی ہوں، مجھے پلیز پورا کرنے دیں۔ وہ بچوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیتے ہوئے التجائی انداز میں بولی۔ امی اور بجو اس کی باتیں سن کر چپ ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ان کی پریشانی بھی فطری تھی۔ اگر بھائی جان نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کیا ہوتا تو آج ہم خالی ہاتھ ہرگز نہ ہوتے۔ امی آنکھوں کے گوشوں میں پھیلتی نمی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے بولیں۔ وہ بہت غمزدہ سی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہم پر یہ دن آئے ہیں امی، اس نے امی کے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر تنفر سے کہا۔ بس امی، اب اس بات کو جانے دیں، بار بار یاد کر کے اپنا دل دکھانے سے کیا فائدہ؟ ایسا ہونا ہماری قسمت میں ہی تھا، اس لیے یہ تمام مشکلات ہمیں برداشت کرنا ہی پڑیں گی۔ اس میں کسی اور کا کیا قصور؟ بجو نے کھلے دل سے ماموں جان کو مرد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی قسمت کو اس کا سبب بنایا۔ پلیز بجو، آپ لوگوں کی کسی زیادتی کو قسمت میں ڈال کر مطمئن رہنے کی کوشش مت کریں۔ جو کچھ ماموں جان اور مومانی جان نے کیا ہے وہ آپ بھول سکتی ہیں، لیکن ہم نہیں۔ ماموں جان اور مومانی کا ذکر کرتے ہی اس کے پورے جسم میں یوں ہی کڑواہٹ سے گھل جاتی تھی، جبکہ بجو اتنے عرصے میں نہ ان سے غصہ ٹھنڈا کر سکی تھی اور نہ ہی اس کی سوچ بدل پائی تھی۔ وہ اس کی اس شدت پسندی سے گھبرا جاتی تھیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ چائے پیو، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ بجو اس موضوع پر سے ہٹانے کے لیے اس کی توجہ چائے کی طرف مبذول کروائی تھی۔ اس نے بے دلی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ امی کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا جو بگڑے موڈ کے ساتھ چائے کے سپ لے رہی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئیں۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کیبن کی لائٹ آن دیکھ کر وہ غیر ارادی طور پر اس طرف چلا آیا تھا اور کیبن ڈور کو ہلکا سا ناک کیا۔ وہ جو کمپیوٹر پر نظریں جمائے اپنے کام میں مصروف تھی، اس کو دیکھ کر چونکی اور دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ خیریت؟
حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا سا کام رہتا تھا، وہ مکمل کر رہی تھی۔ اسے بتا کر وہ دوبارہ کمپیوٹر اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، پورا آفس خالی ہو چکا تھا۔ کام صبح بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے تشویش سے کہا، چلی جاؤں گی تھوڑی دیر تک۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اسے دیکھے بغیر ہی بولی تھی۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اسے پریشان دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس کھڑا ہوا۔ کمپیوٹر اسکرین کو دیکھنے لگا جہاں فائل ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی اور وہ غالباً اسی کوشش میں غلطاں تھی۔ کیا میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کر ایک بار پھر اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس فائل میں الجھ رہی تھی، مگر اتنی کوشش کے باوجود بھی ناکام تھی اور اب اس کا دل اکتا رہا تھا۔ لیکن صبح پہلی ہی شفٹ میں اسے فائل توقیر صاحب کو ہینڈ اوور کرنی تھی، لہٰذا وہ جلدی جلدی فائل مکمل کرنا چاہ رہی تھی اور اسی عجلت میں اسے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ اور اب امی کی پریشانی کا خیال آتے ہی اسے ایک دم فکر ستانے لگی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے بائیں جانب اسے دیکھا جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ اس کی موجودگی اسے بری طرح نروس کر رہی تھی۔ کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیوں میں واضح ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ جھنجھلا سی گئی۔ اگر اسے ذرا برابر بھی علم ہوتا کہ وہ آفس میں موجود ہے تو وہ کبھی بھی اس فائل کی پرواہ کیے بغیر یہاں نہ ہوتی، بلکہ وہ گھر چلی جاتی۔ لیکن واہ رے بے خبری! وہ سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی۔ وہ جوں کا توں کھڑا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کیا پرابلم ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے بغیر کہے ہی وہ اس کی دل کی بات جان چکا تھا۔ پل بھر کو بالکل ساکت ہو گئی، لیکن جلد ہی نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے کچھ سوچ کر کی بورڈ سے ہاتھ ہٹا لیے جو یقیناً اس کی طرف سے ملنے والی اجازت تھی۔ وہ فوراً ٹیبل پر جھک گیا۔ تم بیٹھو، میں ٹھیک ہوں۔ اسے جگہ دینے کے لیے وہ اٹھنے لگی تھی جب اس کے کہے بغیر بلا ارادہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور اس نے بھی اپنی نظریں اسکرین پر جما دیں۔ تب بالکل اچانک اس نے ایک نظر اس پر دوڑائی۔ اسکائی بلیو شرٹ پر ڈارک بلیو اور بلیک کمبینیشن کلر کی ٹائی جو اب ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں گلے میں پڑی تھی۔ کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی آستین، مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں، جبکہ ایک چہرے پہ پتھریلی سنجیدگی اور متانت کے علاوہ مزید اس کے وقار کو بلند کر رہی تھی۔ وہ اسے محض بالش بھر کے فاصلے پر تھا۔ ایک دم گھبرا کر وہ چیئر کی پشت سے چپک گئی۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر اٹس ڈن، وہ کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کی آواز پر وہ فوراً کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے کیبن سے باہر جا چکا تھا۔ آئندہ 7 بجے تک گھر چلی جایا کرو ورنہ اپنا پرس سنبھالے۔ کیبن کی لائٹ آف کر کے باہر نکل رہی تھی جب اس کی بات سن کر وہ لمحہ بھر کو رکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھے بغیر خاموشی سے آگے کی جانب چل پڑا۔ ماہی، کم از کم تم مجھ سے بات تو کیا کرو۔ تمہاری خاموشی سے میں کیسے جان سکوں گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ اس سے ذرا فاصلے پر قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ تمہیں اب تک میرے رویے سے پتہ نہیں چلا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جواباً اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے غصہ ہے کیونکہ میں تمہیں انفارم کیے بغیر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ باغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے بے دردی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آگے کی جانب بڑھی تو وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اتنی تکلیف دہ بات مت کیا کرو ماہی، پلیز۔ اس کا لہجہ منت اور سماجت کرنے والا ہو چکا تھا۔ جسے وہ مکمل نظر انداز کر کے لفٹ کی طرف مڑ گئی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لفٹ خراب ہے، سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ وہ ابھی لفٹ کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس کی آواز پر وہیں رک گئی تھی، پھر پلٹ کر نچلی منزل کی جانب اترتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابھی وہ دوسری منزل پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی جس کے باعث
सीढ़ियों पर मुकम्मल अंधेरा फैल चुका था। इसने फ़ौरन मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली थी। इस वक्त वो इससे आगे सीढ़ियाँ उतर रहा था जब अचानक इसका पाँव अगली सीढ़ी के किनारे पर रखे हुए जाने की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इसी लम्हे इसने फ़ौरन रेलिंग को मजबूती से थाम लिया। वो गिरते गिरते बच गई थी। इसकी लड़खड़ाहट पर इसने फ़ौरन पलटकर इसे देखा। तुम ठीक तो हो ना? इसके लहजे से झलकती तशवीश वो वाज़ेह तौर पे महसूस कर सकती थी। हाँ, इसने जवाब दिया। हाथ दो, इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर इसने इसकी खुली हथेली को नज़रअंदाज कर दिया और मज़ीद एक सीढ़ी नीचे उतर आई। मैंने कहा हाथ दो। अब की बार इसने ज़रा गुस्से से कहा और इसकी जानिब देखा। इस वक्त वो गुस्से में दिखाई दे रहा था। गैर इरादी तौर पर इसने अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया जो अब भी इसके सामने फैला हुआ था। वो इसका हाथ थामे बड़ी एहतियात से सीढ़ियाँ उतर रहा था कि तभी फ़ोन बजा। उसने दाएं हाथ में पकड़ा सेल फ़ोन कान से लगाया। हेलो। वो फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ हो चुका था। वो खामोशी से इसकी पैरवी में सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब आखिरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही इसने इसके हाथ से अपना हाथ उठाना चाहा जो मगन से अंदाज में एक हाथ से इसका हाथ थामे और दूसरे हाथ से फ़ोन कान पर लगाए बातों में महव था। बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। वो मैकेनिकी अंदाज में इससे 2 कदम के फासले पर चल रही थी। बदस्तूर बातें करते करते वो पार्किंग एरिया तक आ पहुंचा और अब रुककर दूसरी तरफ मौजूद शख्स की किसी बात पर हंस रहा था। इसने तब कर एक नज़र इसे और दूसरी नज़र इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा जिसको इसने मजबूती से थामा हुआ था। वो एक बार फिर अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाने की सही कर रही थी मगर नाकाम। चलें ठीक है अजमल साहब, फिर कल आपसे आपके ऑफ़िस में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराकर फ़ोन ऑफ़ करते हुए इसने एक नज़र इसे देखा जो गुस्से को बमुश्किल दबाए इसके साथ खड़ी थी। क्या हुआ? पता नहीं वो वाकई ही इसके गुस्से की वजह नहीं जानता था या अनजान बन रहा था, लेकिन कुछ भी था इस वक्त वो अपने लहजे की सख्ती पर काबू नहीं रख पाई और ना चाहते हुए भी कदरे बुलंद आवाज़ में बोल पड़ी, हाथ छोड़ो मेरा। इसके कहने पर इसका एक नज़र इसके हाथ पर मौजूद उसके नरम हाथ पर गई और दूसरी नज़र इसके तने हुए चेहरे पर डालते हुए आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया। फिर फ़ौरन पलटकर हाथ में मौजूद चाबी से पास खड़ी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलने लगा। इस दौरान वो दूसरी जानिब मुड़ चुकी थी। इसे पलटते देखकर वो फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ा और इसका रुख अपनी तरफ करते हुए सवालिया अंदाज में गोया हुआ, कहाँ जा रही हो? इसके सवाल पर वो हैरत से इसे देखने लगी। फिर अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए तेज़ी से बोली, घर जा रही हूँ। और कहाँ? गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इसने नरमी से कहा। थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। इतना कहकर वो आगे की जानिब बढ़ी, लेकिन वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। रात के 10 बजने वाले हैं, इस वक्त तुम अकेली कैसे जाओगी? इसके लहजे में परेशानी वाज़िया थी। तुम्हें मेरी फ़िक्र कब से होने लगी? वो जवाबन इसने तंज में पूछा। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझ पाया था। वो शख्स रात के 10 बजे सुनसान और वीरान सड़क पर तन्हा छोड़कर चला जाए, इसे आज मेरी फ़िक्र कैसे लाहक हो गई? इसने बदस्तूर इसी अंदाज में कहा तो वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कदरे धीमे मगर संजीदा लहजे में गोया हुआ। तुम्हारी बात सुनकर मेरी जो हालत हुई थी इसके बाद मुझे कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कम से कम तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसी बात करोगी जो की। क्या बात की थी मैंने? वो इसकी पूरी बात से बगैर तड़क कर बोली। वही जो सब कह रहे थे कि अगर मैंने कह दिया तो कौन सा बुरा कर दिया। तुमने बुरा नहीं माही, बल्कि बहुत बुरा किया था मेरे साथ, क्योंकि दूसरा कोई नहीं जान सकता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन तुम जानती थी ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकता, और तुम ही मुझे मशवरा दे रही थी कि मैं ज़रीन से शादी कर लूँ, जबकि ऐसा करना तो दूर की बात, सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए तुम्हारी बात सुनकर दुख के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ गया और मैं अपनी गाड़ी से उतर जाने को कह दिया था।
ہے نا؟ اس نے تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ سوری فار دیٹ، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ اس کا اس پر مطلب کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سر جھٹکتی وہاں سے ہٹ گئی۔ ماہین، وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پارکنگ ایریا کے بائیں جانب سے ان کی طرف آتی گاڑی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی، جس کو سویرا ڈرائیو کر رہی تھی۔ سویرا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوگی اور پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ تم آفس سے اب فری ہوئی ہو؟ سویرا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ماہین سے پوچھا، جو دکھ سے اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا۔ تھینکس، تم آ گئی، ورنہ میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی رات کو گھر کیسے جاؤں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے تشکرانہ آمیز نظروں سے سویرا کو دیکھا تھا اور پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں عدیت مہران کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت تھی میری جان؟ سویرا معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، پھر گاڑی کو آگے بڑھا گئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے سویرا کو گھورا جو بڑے مزے سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ویسے ماہین، ایک بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد سویرا نے اسے مخاطب کیا، عدیت مہران اچھا انسان ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت جچتا بھی ہے، اس کے علاوہ تمہارے ساتھ بہت مخلص بھی ہے، اسے اگنور مت کرو پلیز۔ سویرا نے اسے سلجھو انداز میں سنجیدگی سے کہا، لیو اٹ۔ یہ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس موضوع پر بات کرنے سے بچنے کی خاطر اس نے دھیان دوسری طرف کرنا چاہا۔ آفس کی طرف سے آئی تھی، کچھ ضروری کام تھا، سویرا نے بتایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن ہو چکی تھیں۔ ایکسکیوز می سر، آج اس نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کال کی تھی، اور جب میٹنگ اوور کر کے اپنی چیئر سے اٹھنے ہی لگا تھا تو طوبیٰ کی آواز پر وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یس سر، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ طوبیٰ نے اجازت طلب کی، جبکہ ٹیبل کے گرد چیئرز پر بیٹھے تمام امپلائیز بھی طوبیٰ کو دیکھنے لگے تھے۔ جی کہیے۔ ایکچولی سر، ہم سب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس دفعہ اینول آفس ٹرپ پر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ سوری مس طوبیٰ، آپ سب جانتے ہیں میں ٹرپس، پکنکس وغیرہ پر نہیں جاتا۔ آپ لوگ جائیں اور انجوائے کریں پلیز۔ اس نے ٹالنا چاہا، لیکن سر، ہم سب کی خواہش ہے کہ اس سال ہم آپ کے ساتھ ٹرپ پر جائیں اور آپ کے ساتھ انجوائے کریں، سو پلیز سر انکار مت کیجیے گا۔ جبران بھی طوبیٰ کی تائید کرنے لگا۔ یس سر، ہم سب چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پروجیکٹ پر کام کر کے جو کامیابی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر وہ یک کے بعد دیگرے سب اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اس سال پہلی دفعہ آفس ٹرپ شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں بہت حوصلہ ملے گا۔ سر پلیز مان جائیے۔ میٹنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ وہ چیئر کی بیک سے سر ٹکائے خاموشی سے باری باری سب کو دیکھنے میں مصروف تھا، پھر قدر توقف کے بعد گویا ہوا، انفیکٹ میں اپنی فیملی کے بغیر کسی طرح بھی تفریحی غرض سے کہیں نہیں گیا، اس لیے میرا جانا بہت مشکل ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ ٹرپ پر جائیں اور خوب انجوائے کریں۔ اگر ممکن ہوا تو اگلی بار انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے انکار پر اسٹاف تقریباً مایوس ہونے کو تھا کہ توقیر صاحب کی آواز پر ان سب کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ سب لوگ اتنا زور دے رہے ہیں تو پلیز چلیے نا سر، آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا؟ توقیر صاحب وہ مسکرا کر بولا۔ یس سر، کیونکہ آپ سب یہی چاہ رہے ہیں۔ کیوں مس ماہین، پلیز آپ بھی اپنی رائے دیجیے تاکہ ایک ووٹ اور بھی سر کے حق میں آ جائے۔ سبت نے ماہین کو مخاطب کیا، جو کہ ارد گرد سے اس وقت بالکل بے نیاز بیٹھی تھی اور اس کی نظریں ٹیبل کے اوپر مرکوز تھیں۔ چونک کر بے ساختہ اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی اس بے ساختگی پر خود کو دل ہی دل میں سرزش کرنے لگی۔ ماہین، تم بھی بولو نا کچھ، کہ سر کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں؟ نادیہ نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ وہ اپنے اس چہرے کو، اس کی نظروں کی تپش بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس وقت اس کی نظروں کو خود پر بری طرح محسوس کرتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اس کو ہرگز نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ بھی تھا، وہ اسٹاف کی موجودگی کا ہر صورت خیال رکھتا تھا، بلا ضرورت اسے کسی بھی بات میں نہیں گھسیٹتا تھا۔
یہ بات اس کے لیے انتہائی قابل اطمینان تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سب کی موجودگی میں کافی حد تک ایزی فیل کرتی تھی، لیکن اب اچانک اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پلیز سر، اب تو چلیے نا، ہمارے ساتھ ایک ووٹ اور بھی آپ کے حق میں نہیں ہے؟ نصیر نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوا، چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو مجھے آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کا جواب سن کر وہاں پر موجود تمام افراد کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کا اسٹاف کے ساتھ بہترین رویہ تھا۔ وہ اپنے تمام اسٹاف ممبرز کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ بلا وجہ کا سخت رویہ سے شدید ناپسند تھا، اسے خود کا پریشر ڈالنا ہرگز گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنے ہر امپلائی کے ہر مسئلے سے بخوبی واقف رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اسے اپنے سے قریب تر سمجھتا تھا اور اپنا ہر پرابلم بآسانی اس سے ڈسکس کر لیتا تھا، جبکہ ان کی ہر ممکن مدد کرنے کو وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ان سب کے باوجود اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا کہ ان سے بات کرنے سے پہلے مخاطب ایک بار سوچتا اور پھر سوچتے ہوئے بولتا۔ وہ اپنی حد میں رہنا اور دوسروں کو ان کی حد میں رکھنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھا۔ اگر وہ سب کے قریب تھا تو ایک نہ محسوس ہونے والا فاصلہ بھی اسے قائم رکھا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت کا وہ وقار، لہجے کی متانت اور بات کرنے کا انداز اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ آئی ایم ریڈی، بٹ ایک شرط ہے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، پورا اسٹاف اس ٹرپ پر چلے گا، کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سب ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سوری۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، نہیں سر، ہم سب تیار ہیں، آپ فکر مت کریں۔ توقیر صاحب نے یقین دلایا، سر مقام بھی آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے پلیز۔ زارا نے تجویز دی، یہ تو بہت مشکل کام ہے مس زارا، آپ سب مل کر کوئی بھی اچھی سی جگہ سوچ لیجئے، وہیں چل پڑیں گے۔ نو سر، ہم سب آپ کے فیورٹ مقام پر جائیں گے، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے۔ ظفر کے کہنے پر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوا، پھر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کاغان چلتے ہیں، آپ سب اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ وہ اتنا کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر آخری نظر اس پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا تو سب لوگ اس کی تقلید میں اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے روم سے نکلتے ہی وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے ایک طاہرانہ سی نظر سب کے اوپر ڈالی اور ہر شخص اپنی جگہ خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب مختلف باتوں اور پلانز میں مگن تھے جب وہ ایک غیر محسوس طریقے سے وہاں سے چلی آئی اور اپنے کیبن میں آ بیٹھی۔ ایک دم دل کچھ بوجھل بوجھل سا ہونے لگا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں بندھی نازک سی واچ پر نگاہ ڈالا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، آفس ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کام نپٹایا، پرس سنبھالا اور بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ ماہین، وہ صحن میں رکھی چیئر پر پاؤں اوپر کیے آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب بجو کی پریشان سی آواز اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے تمہارے کپڑے پریس کر کے بیگ میں رکھ دیے ہیں اور ضرورت کی ہر چیز بھی رکھ دی ہے، ایک دفعہ تم ذرا بیگ چیک کر لو، کچھ کم ہو تو بتا دینا۔ بجو اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، جواباً وہ خاموش تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے مسلسل چپ دیکھ کے بجو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں بجو، بس ویسے ہی۔ اس نے ٹالنا چاہا، دور جانے کے خیال سے پریشان ہو؟ بجو نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ بس ویسے ہی بجو، میرا ٹرپ پر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، اس نے بجھے دل سے کہا۔ لیکن کیوں؟ ابھی کل ہی تو تم اتنی ایکسائٹڈ تھی، اب اچانک کیا ہو گیا؟ ان کے سوال پر وہ چند لمحوں کے بعد بالکل خاموش ہو گئی اور چپ چاپ ان کو دیکھنے لگی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کل تک تو اسے یہی پتہ تھا کہ آفس ٹرپ پر عدید مہران نہیں جا رہا، جبکہ اس دفعہ بھی ٹرپ جوائن کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ کاغان۔ اس کا دل دکھ سے پر ہو گیا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس نے بتایا نہیں، کیا بات ہے ماہین؟ بجو نے دوبارہ استفسار کیا تو وہ چونک سی گئی۔ بجو، ٹرپ کاغان جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا،
خاقان پہلے بھی جا چکی ہوں، بس میرا اس لیے دل نہیں کر رہا۔ اس نے بےزارگی سے جواب دیا۔ ارے واہ، تمہارا ٹرپ خاقان جا رہا ہے، کتنی خوبصورت جگہ پر، اور تم انکار کر رہی ہو؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم سب لوگ خاقان گئے تھے تو کتنا مزہ آیا تھا وہاں پر؟ اس نے گردن کو ہلکے سے موڑ کر بچوں کو دیکھا جو خاقان کا نام سنتے ہی پرجوش دکھائی دینے لگی تھی۔ ان کا چہرہ پرانی یادوں کو یاد کر کے جگمگانے لگا تھا۔ سچ ماہین، وہ دن بہت خوبصورت اور یادگار تھے جب ہم سب ساتھ رہتے تھے اور ساتھ کھاتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا ہم خاقان ادیت کی ضد پر گئے تھے؟ اسے بہت شوق تھا نا برف پوش پہاڑیاں دیکھنے کا۔ جب ماموں جان سخت خفا ہو گئے تھے اس کی ضد پر، لیکن وہ بھی ادیت مہران ہی کیا جو اپنی بات سے 1 انچ پیچھے ہٹے۔ بچوں گزرے دنوں کو بڑے لطف سے یاد کر رہی تھی۔ وہ محض ان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ماموں کا گھر اور ادیت بہت یاد آتے ہیں ماہین، کتنی اپنائیت اور کتنی محبت ہوتی تھی نا ہم سب کے درمیان، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ ذکر کرتے کرتے بچوں افسردہ سی ہو گئی جب اس کا ذہن اس کی پہلی بات پر اٹک کر رہ گیا۔ بچوں کی بات ختم ہوتے ہی وہ ان کی طرف مڑ گئی تھی۔ بچوں، وہ صرف ماموں کا گھر نہیں تھا، وہ ہمارا بھی تھا۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ ضد سی ہو گئی تھی بچوں کی فراخ دلی سے۔ ماہین پلیز چھوڑ دو یہ سب، تم آخر یہ سب بھلا کیوں نہیں دیتی؟ بچوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ میں کبھی نہیں بھلا سکتی بچوں جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ آخر ہمارا قصور ہی کیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں یوں دربدر کر دیا؟ ماموں نے دھوکے سے ہمارا حصہ اپنے نام کرا لیا۔ آخر کیوں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ بچوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے پیار سے چمکارنے لگیں۔ وہ بس ایسی ہی تھی، رویوں اور لہجوں کو شدت سے محسوس کرنے والی، اور اس کی یہ شدت اب غصے میں بدل چکی تھی۔ وہ جو بڑی سے بڑی بات کو آسانی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھی، اس بار اتنا سمجھانے کے باوجود وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس سے زیادہ انہوں نے اس سے کوئی بات نہ کی مبادا اس کا موڈ مزید خراب نہ ہو جائے۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم آفس ٹرپ پر جا رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرا مشورہ ہے ماہین تم چلی جاؤ، اچھا ہے تھوڑی ہوا تبدیل ہو جائے گی جو تمہارے ذہن کو بالکل فریش کر دے گی۔ بچوں نے مشورہ دیا تھا لیکن جواباً وہ کچھ نہ بولی، اور پھر جلد ہی اپنا موڈ درست کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بچوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور جلد ہی بچوں بھی سب بھول بھال کر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ آئی تھنک ماہین تمہیں چلے جانا چاہیے۔ وہ آج کئی دنوں بعد سویرا اسے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ جب اس نے باتوں کے دوران آفس ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو پھر اس کی طرف وہ دیکھنے لگی تھی۔ جواباً سویرا سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بطور امپلائی ٹرپ پر جاؤ، اس میں اتنا سوچنے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی جانب سے بے غرض ہونا چاہیے اور بس۔ سویرا نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، جو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ سویرا نے مستقل اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ کچھ الجھی سی تھی۔ کیا مطلب؟ سویرا نے پوچھا۔ میں خاقان جانا نہیں چاہتی سویرا، اس جگہ کا نام سنتے ہی مجھے گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے جو سب سے حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کا ایک ایک پل میرے ذہن میں محفوظ ہے، اور میں وہاں جا کر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں نہیں آنا چاہتی سویرا۔ میں نے خود کو مشکل سے اس وقت سے نکالا ہے جب ادیت سمیت ماموں مومانی کی محبت میرے پورے وجود میں سرایت کرتی تھی، جب میری پوری زندگی کا محور ان سب کی محبت تھا۔ لیکن جب اعتبار ٹوٹتا ہے نا تو پلٹ کر دوبارہ وہیں جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں پلٹنا نہیں چاہتی کیونکہ میرے دل سے ان سب کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ میں کبھی ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ کافی عرصے بعد وہ سویرا سے اس کے متعلق بات کر رہی تھی، وگرنہ وہ اس موضوع پہ نہ کوئی بات سننے کو تیار تھی اور نہ ہی خود کرنے کو۔ سویرا اسے ٹوکے بغیر سنتی رہی اور وہ بولتی چلی گئی۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے ٹرپ پر نہیں گئی تو مجھے علم ہے کہ وہ یہ ٹرپ کینسل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آفس کے باقی لوگ محض میری وجہ سے اس ٹرپ سے محروم رہیں اور وہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے
کچھ ایسا کرو، میں اسے کس طرح کنونس کروں؟ ماہین تم خواہ اس ایشو بنا رہی ہو۔ سویرا اس کی پریشانی کے خیال سے اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی۔ تم وہاں جاب کرتی ہو اور وہ تمہیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو وہاں پر موجود دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تم بالکل پریشان مت ہو۔ ہاں، وہاں پہنچ کر اگر کوئی خوشگوار سا خیال دل کو ستانے لگے تو ایک نظر عدیت پر ڈال لینا، یہ میرا مشورہ ہے تمہیں۔ سویرا نے آخری بار شرارت سے کی اور مسکرا دی کہ مبادا وہ پریشان نہ ہو جائے اور ناراض نہ ہو جائے، جبکہ سویرا کی اس بات پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، پھر مگ میں موجود چائے کے سپ لینے لگی تو سویرا دل ہی دل میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی، جس کی حساسیت حد درجہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مضطرب سی انداز میں کبھی بائیں ہاتھ پر بندھی رسٹ واچ کو اور کبھی ونڈو سے نظر آنے والے اس رستے کو تک رہا تھا جہاں سے اس کی آمد متوقع تھی۔ پتہ نہیں وہ آئے گی یا نہیں، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا یہ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑی اس لگژری وین سے نیچے اتر کر بے قراری سے ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے اس کی راہ دیکھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹاف کی موجودگی کا خیال بہرحال اسے رکھنا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں کئی بار پہلو بدل چکا تھا۔ غالباً سب ہی منتظر نظروں سے وین سے باہر دیکھنے میں مصروف تھے۔ زارا، تم ماہین کا نمبر تو ٹرائی کرو پلیز، طوبیٰ نے زارا کو مشورہ دیا، کیونکہ پورے اسٹاف میں زارا ہی اس کی بہت کلوز تھی۔ وہ سہن نہیں رکھتی یار۔ زارا کی حالت بھی طوبیٰ کی طرح تھی۔ ہو سکتا ہے ماہین کا ارادہ بدل گیا ہو۔ کرن نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو وہ جو غیر ارادی طور پر ان کی باتیں سن رہا تھا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اللہ نہ کرے کرن، اگر ماہین کا ارادہ بدلا تو عدیت سر کا ارادہ بدلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی، طوبیٰ نے کرن کو دھیمی آواز میں کہا تو کرن مزید کچھ کہنے سے باز رہی۔ اوہ تھینک گاڈ، زارا کی خوشی سے بھرپور آواز پر سبھی نے اس کا ساتھ دیا اور اسے وین کی طرف بڑھتا دیکھ کر بے اختیار ان سب نے سکون کا سانس بھرا۔ اسے وین میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے اطمینان سے اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا۔ تمام بے چینی اور بے قراری وجود سے گویا ایک دم رفع ہو گئی۔ اپنا پرس سنبھالتی وہ آہستگی سے چلتی ہوئی زارا کے پاس آ پہنچی، جس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ زارا کو بہت سردی لگتی تھی، اس لیے اس کے کہنے پر وہ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چلو نواز، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ سر پر دوپٹہ جمانے میں مصروف تھی۔ جب قریب سے آتی اس کی آواز پر چونک کر اس نے اگلی سیٹ پر اسے بیٹھے دیکھا تو پل بھر کے لیے اس کے ہاتھ سر پر رک گئے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر ہی برجمان تھا اور وہ اس کے بالکل پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وین میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے ارد گرد سے قطعاً بے خبر تھی، جب یہ غور نہیں کر سکی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ گویا اب تمام سفر وہ عجیب سی کیفیت میں ہی گھی رہے گی۔ بہرحال وہ سارے خیالات جھٹک کر اپنی آنکھیں بند کیے زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ میں کیا مانگوں یار، مجھے تو دعاؤں میں صرف تمہیں ہی مانگنا آتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو تم اتنی ساری صورتیں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں پڑھ رہی ہو، یہ صرف میری حفاظت کے لیے پڑھ رہی ہو، کیونکہ میں تمہارے لیے اس پوری کائنات میں سب سے اہم ہوں۔ دل ہی دل میں مختلف آیتوں کا ورد کر کے اب وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اپنے بہت اچانک قریب اسے کوئی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہی انداز، وہی لب و لہجہ، وہی اپنائیت۔ جب وہ سب کاغان جا رہے تھے تو وہ شہریہ آپی کو زبردستی اس کے پاس سے اٹھا کر خود اس کے قریب والی سیٹ پر جا بیٹھا تھا اور پھر تمام راستے مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے لگا اس وقت بھی وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور گردن موڑ کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر دیکھنے لگی، جہاں زارا کانوں میں ہیڈ فون لگائے آنکھیں بند کیے انگلش گانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ بلا ارادہ اس نے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا، جہاں نہایت سنجیدگی سے بھرپور دو آنکھیں پورے استحقاق کے ساتھ اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں کو نہ دیکھ سکی اور کھڑکی کی طرف رخ کر گئی۔ دشوار گزار مگر حسین سفر خوبصورت راستوں کی بھول بھلیوں میں کھو کر کئی گھنٹوں کے بعد اب بالآخر مکمل ہو چکا تھا۔ وین سے اترتے ہی سب کو اپنے قدم گویا فرش پر جنت پر محسوس ہو رہے تھے۔ فضا میں پھیلی ٹھنڈک اور بھینی بھینی خوشبو سے سب ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جبکہ سامان ہوٹل میں شفٹ کیا جا رہا تھا،
شدید سردی کے باعث دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرم کرتی وہ سائڈ پر کھڑی تھی۔ ایک سرسری سی نظر اس نے اپنے اطراف میں ڈالی تھی۔ ہر منظر بہت شناسا تھا، وہیں برف سے ڈھکی بلند پہاڑیاں، وہیں نیلگوں بہتا پانی، وہیں آسمان سے اترتے ننھے ننھے برف کے ذرے، وہیں سرسراتی گنگناتی ہوائیں، وہی خوشبوؤں میں بسی معطر فضا۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لیکن اگر کچھ بدلا تھا تو وہ وقت تھا۔ ایک ٹیس تھی جو اس کے دل میں محض پل بھر کے لیے اٹھی تھی، اور وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ درد کے باعث آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب توقیر صاحب سے بات کرتے اچانک اس کی نظر درخت کے ساتھ ٹیک لگائے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ماہی پر جا پڑی۔ اسے یوں دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس نے ارد گرد ایک طائرانہ سی نظر دوڑائی جہاں سب کے ایک دوسرے کے ساتھ گروپس کی صورت میں کھڑے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور خوش گپیوں میں مگن تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے تمام آنسوؤں کو جذب کر لے اور اس کے تمام دکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں قید کر لے تاکہ وہ پرسکون ہو جائے، بالکل ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح غیر ارادی طور پر۔ اس نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے، لیکن تیسرا قدم اٹھانے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ طوبیٰ اور زارا اس کے پاس جا پہنچی تھیں اور اب اس کا ہاتھ پکڑ کر سفیدے کے درخت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ وہیں سے پلٹ کر واپس آ گیا۔ انہیں یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ سب صبح سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور پھر شام ڈھلنے پر ہی لوٹے تھے۔ پورا سٹاف اس سفر سے خوب لطف اٹھا رہا تھا۔ ہر چہرہ کھلکھلا اور ہر آنکھ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کتنے مطمئن تھے۔ ان سب پر نظر دوڑائی، ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے اپنے اندر اور باہر تو بس اداسی ہی اداسی تھی جس کو یہ خوبصورت جگہ بھی دور نہیں کر سکتی تھی، بلکہ یہاں آ کر تو وہ مزید خود کو اکیلا اور مضطرب سی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آ کر اس نے خود کو بے حد خوش اور خوش نصیب تصور کیا تھا۔ شاید یہ اس شخص کی ہمراہی کا اعزاز تھا جو اسے چاہنے کا دعوے دار تھا۔ تب ہی تو اس کی چاہت میں وہ پور پور ڈوب چکی تھی، اور پھر اس نے اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا جب وہ اس کے بغیر ایک لمحہ سانس لینے کی متحمل نہیں تھی۔ اسے بتائے بغیر، کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اتنی دور چلا گیا تھا کہ کتنی دیر تک اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ عدید مہران اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، جس کے لفظ لفظ سے یقین چھلکتا تھا، جس کے حرف حرف میں سچائی گندھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر محض اپنے برائٹ فیوچر کی خاطر اس کا اعتماد، بھروسہ اور مان سب کچھ توڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاننے کے بعد اس نے خود کو کس طرح سنبھالا، کیسے اپنے ٹوٹے وجود کو بکھرنے سے بچایا، کیا کیا جتن نہیں کیے تھے اس نے اپنے دل سے اس کی یاد کے ہر نقش کو مٹانے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس کوشش میں کامیاب ہونے لگی تھی، یوں ہی بالکل اچانک اس کی بات، اس کا انداز یا اس کا دھیما لب و لہجہ اسے کمزور کرنے لگتا، اور وہ خود کو مضبوط بنانے کی خاطر اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنے لگتی تو وہ ہرگز روا نہیں تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ اس وقت بھی اس کا دل یوں ہی بھر آیا تھا۔ نہ جانے کون سا احساس تھا جو اس کی آنکھوں کو بھگو رہا تھا کہ ہر منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے اپنے اطراف میں دیکھا۔ ہر نظارہ نہایت دلکش تھا۔ بدن میں جھرجھری پیدا کرتی نرم ہوا، فضا میں محو رقص، لچھن نما بادل، نیلے کینچو جیسی شفاف پانی ماحول کو پاکیزہ بنا رہے تھے۔ پورے چاند کی سفید چاندنی شعاعیں اور اطراف میں پھیلا گہرا سکوت ماحول کو تسکین بخش رہے تھے اور حسین تر بنا رہے تھے۔ لیکن اسے کسی بھی منظر سے دلچسپی نہیں تھی۔ ہر شے میں افسردگی اور دکھ کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہی، میں تمہیں بالکل اداس یا پریشان نہیں دیکھ سکتا، بلکہ مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ تمہارے ارد گرد ایسا ماحول ہو جو تمہاری آنکھوں کو افسردہ کر دے۔ وہ بہت نرمی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا۔ وہ جو اب فضا میں پھیلی معطر اور بھینی خوشبو کو آنکھیں بند کیے اپنے اندر اتار رہی تھی، اپنے قریب سے آتی اس کی آواز پر جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔
وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ محض ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یک کے بعد دیگرے ذہن پر جھلملانے والی باتیں اسے اضطراب میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور ایک نظر قریب ہی دوسرے بیڈ پر سوئی زارا پر ڈالی جو پرسکون سو رہی تھی۔ وہ حسرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی تو اسی طرح ہر شے سے بے خبر اطمینان بھری نیند سونا چاہتی تھی، لیکن وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک لمحے کے لیے اطمینان سے نہیں سو سکی تھی۔ وہ اب مزید یہاں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ کچھ دن اور یہاں رکی تو اپنی انا اور خودداری سب کچھ ختم کر ڈالے گی۔ وہ ایسے کسی لمحے کی زد میں آنا نہیں چاہتی تھی جو اسے خود سے دور کر دے اور اس کی شناخت کھو دے۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھال پائی تھی۔ اب اتنی آسانی سے اپنی ذات کے غرور کو زمین بوستے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے اسے شدید گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ خود کو ریلیکس کرنے کی خاطر سونے کی کوشش کرنے لگی اور پھر جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ سر، ہماری واپسی کب تک ہے؟ ایک تفریحی مقام پر وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب زارا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا۔ خیریت میں زارا، اتنی جلدی گھبرا گئیں آپ؟ جواباً اس نے قدرے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نو سر، آئی ایم آل رائٹ، بٹ ماہین کچھ گھبرائی ہوئی ہیں۔ رات بھی ٹھیک طرح نہیں سو پاتی اور پریشان سی رہتی ہیں۔ غالباً یہ گھر والوں کو بہت مس کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار جلدی واپس چلنے کے لیے کہا تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے سوال کے جواب میں زارا نے تفصیل سے جواب دیا، جس کو سن کر اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھایا اور دیکھنے لگا جو زارا کے قریب ہی بیٹھی تھی، ماہین کو۔ آر یو شیور کہ آپ گھر والوں کو مس کر رہی ہیں؟ اس نے لفظ گھر والوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا تو مجبوراً اسے سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا جو سوالیہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی مسکراتی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ پائی اور دوبارہ سر جھکا گئی۔ وہ بھی کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے جواب دینے پر زور نہیں دیا گیا، وگرنہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دیتی، اور پھر شاید وہ اس کی اندرونی کیفیت کو ہمیشہ کی طرح بھانپ گیا تھا۔ جب ہی اگلے دن اس نے ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن سے ملنے کا بہانہ بنا کر سب کو پیکنگ مکمل کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، وہ اپنی تمام تیاری مکمل کر کے ہوٹل کے پچھلے حصے میں جہاں ایک چھوٹی سی جھیل بنی تھی وہاں چلی آئی۔ اسے یہ جگہ شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ وہ الوداعی نظروں سے اس جھیل میں تیرتی اور تیرنے والی بطخوں کو تک رہی تھی جب وہ غیر محسوس طریقے سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تو اس جھیل میں صرف 4 بطخیں تھیں اور 13 ہو چکی ہیں۔ اس نے چونک کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو بطخوں پر سے نظر ہٹا کر اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ یہاں کب آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس قدر گم تھی وہ گزرے وقتوں کی خوبصورتی میں کہ اس کی آمد سے بے خبر رہی۔ میں جانتا ہوں تم کچھ بھی نہیں بھولیں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں آ کر ان لمحوں کو یاد کر کے افسردہ ہو جاؤ جب ہم۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیزی سے مڑی اور ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ خاموشی سے اسے چلتا دیکھ رہا تھا، جو اس سے بات کرنا تو دور بات سننا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یہاں آ کر بھی اس نے کتنی ہی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے نظر انداز کر دیتی تھی کہ اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کاش وہ ایک بار اس کی بات سن لے، لیکن وہ تو اسے دیکھنے سے بھی بیزار نظر آتی ہیں۔ کچھ بھی تھا، یہاں آنے کے بعد وہ یہ جان گیا تھا کہ بظاہر وہ جو بھی کرے اپنے اندر اس کے لیے بے چینی ضرور محسوس کرتی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ قدرے مطمئن ہو گیا اور ایک گہرا سانس بھرتا ہوا ہوٹل کی طرف واپس پلٹا۔ سنیے، کیسا ٹرپ رہا جناب آپ کا؟ احسن پچھلے کئی دنوں سے شہر سے باہر تھا اور اب کراچی پہنچتے ہی اس سے ملنے اس کے آفس آ پہنچا۔ اسے مصافحہ کرنے کے بعد چیئر پر بیٹھتے ہوئے احسن نے خوش دلی سے اس سے پوچھا تھا۔ اچھا تھا، اس نے مختصراً جواب دیا تو احسن نے بغور اس کی جانب دیکھا جو کچھ اپسیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب صرف اچھا تھا؟ احسن نے کریدا، وہ کچھ سیریس تھا۔ کچھ نہیں یار، عموماً اس طرح کے ٹرپ ہوتے ہیں، یہ بھی ویسا ہی تھا۔
انٹرکام پر چائے کا آرڈر کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کچھ بات نہیں بنی۔ احسن نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، میں وہاں بات بنانے گیا تھا۔ اس نے گھور کر احسن کو دیکھا، پھر کس لیے گئے تھے؟ احسن پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہا تھا، وہ ایک نظر اسے دیکھ کر گویا ہوا۔ جانا تو ضروری تھا یار، اور اس جگہ اس لیے گیا تھا تاکہ اس کے ساتھ اس خوبصورت وقت کو یاد کر سکوں جب وہ صرف مجھے سوچتی تھی، مجھے دیکھتی تھی۔ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح وہاں میری ہو کر رہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا، سو خاموش ہو گیا۔ احسن نے بغور اس کی طرف دیکھا، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے عدید، کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ احسن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے احسن کو ٹالنا چاہا مگر باضد تھا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بالآخر وہ بول ہی پڑا، مگر کچھ الجھا سا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے منانا چاہتا ہوں اس سب کے لیے جو میں نے اس کے ساتھ کیا، جو میرے گھر والوں نے کیا، لیکن وہ میری بات ہی سننا نہیں پسند کرتی۔ کس طرح اسے کنونس کروں یار، میں بہت الجھ چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں اچھا لگتا، ہر وقت اسی ایک عجیب بیزاریت اور شوق بھری کیفیت میں رہتا ہوں۔ میں اکتا گیا ہوں اس ساری سچویشن سے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں اتنا غلط نہیں ہوں جتنا وہ مجھے سمجھتی ہیں یار۔ میرا خیال تھا وہاں جا کر اس کے رویے میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ اس کے لہجے سے بے بسی چھلک رہی تھی۔ اس کی بات سن کر احسن خاموش ہو گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دے، جبکہ اب وہ پہلے کی نسبت مزید حساس ہو گیا تھا اور ماہین کو لے کر انتہائی حد تک سنجیدہ۔ اس وقت اسے کچھ بھی کہنا یا سمجھانا بے معنی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد احسن جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے تھکے تھکے انداز میں سر سیٹ کی بیک پر گرا دیا اور سوچنے لگا، جس سے اس کے احساسات کی قطعاً پرواہ نہ تھی۔ وہ خود کو عجیب کیفیت میں گھرا محسوس کر رہا تھا، بہت مجبور اور بے بس۔ ایک خوف سی تھی جو اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی اور اس کے حواس کھو رہی تھی۔ اس نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور مسلتے ہوئے اس کا حل سوچنے لگا، مگر اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کان سے لگایا اور کرن کو میسج دینے کے بعد سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی سیٹ کی پچھلی جانب قد آدم گلاس ونڈو سے باہر نظر آنے والی لمبی کشادہ اور پررونق سڑک پر تیزی سے چلتی ٹریفک پر نظریں جما دیں۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو پہلے دن کی طرح آج بھی اس کے دل پر بڑے کروفر سے برجمان تھی اور ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کی بے اعتنائی اور ہر درجہ بے رخی کے باوجود اس کا اسی شدت سے طلبگار تھا جس طرح پہلے تھا۔ کاش وہ اپنا دل اس کی طرف سے بالکل صاف کر دیتی اور وہ خود کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اپنے دل اور کندھوں پر نظر نہ آنے والے بوجھ کو اتر جانے سے وہ اپنی نظروں میں کتنا والا بن جائے گا۔ لیکن مجھے بلایا تھا؟ اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتا پا کر اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اسے بھی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا اور فوراً بول پڑا، ہاں بیٹھو۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا اور چیئر کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ بدستور کھڑی رہی تو اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ماہی، تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا وہ استفسارانہ انداز میں بولا تو اس کی بات پر اس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا جو خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پل بھر کے لیے وہ کچھ نہ بول سکی اور خاموش ہی رہی، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے پر جمائے جوں کا توں کھڑا تھا۔ وہ اپنے اندر موجود ساری ہمت کو جمع کر کے مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، میں تم سے یہاں اس قسم کی بات کرنے نہیں آئی، اور اگر تم نے مجھے یہاں اس مقصد کے بلایا ہے تو میں نے اسی مقصد کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ تمہیں یہاں اور تمہیں
بھی مجھ سے آج بات کرنی ہوگی ماہی، اس نے اس کی آنکھوں کے اندر جھانکتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لہٰذا اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی اور پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن اسی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ششدر سی رہ گئی اور کتنی ہی دیر تک حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے پہلے کبھی اس کا اس طرح ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اس سے ایک مخصوص فاصلے سے رہ کر بات کرتا تھا، اور آج جبکہ وہ اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے مخاطب تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کرتی تمہیں شکایت ہے نا مجھ سے؟ تو کرو ماہی، لیکن میرے ساتھ اس طرح بیہیو مت کرو، میں مزید اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دکھ سے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے شکایت ہے؟ اس کے ہاتھ میں اپنے بازوؤں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے تڑک کر مزید کہا، اور اگر تمہیں میرا اس طرح کا رویہ برداشت نہیں تو میں تمہیں مزید اس مشکل میں نہیں ڈالوں گی کہ تمہیں مجھے برداشت کرنا پڑے۔ وہ اتنا کہہ کر تنتناتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی، مبادا وہ دوبارہ اس کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کا چھپتا ہوا انداز اسے تشویش میں اور الجھن میں مبتلا کر گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اضطراری کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے اور کس طریقے سے اس کے اندر موجود کڑواہٹ کو شیرینی میں تبدیل کرے۔ وہ تو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ متفکر سا چیئر پر آ بیٹھا اور خالی خالی نظروں سے لیپ ٹاپ کو تکنے لگا۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فائلز ٹیبل پر ڈھیر دیکھ کر مجبوراً وہ ہر خیال کو ذہن سے جھٹک کر خود کو فائلز میں گم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جس وقت گھر پہنچی اس کی اندرونی حالت بہت بری تھی۔ عدید بحران کے ہاتھوں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے بازوؤں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اس حرکت نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، اور شاید وہ یہی چاہتا تھا تاکہ وہ اسے ٹوٹ جائے اور پھر اس کے آگے بکھر کر اپنی انا کھو دے، اپنی ذات کے غرور کو فنا کر دے۔ وہ آج کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، خود کو کسی طرح سے تکلیف سے نکالا تھا۔ وہ اس کے رویے نے اسے پہنچائی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور اب وہ ایسے کسی لمحے کی زد میں آنا نہیں چاہتی تھی جو اسے خود سے اس حد تک بیگانہ کر دے۔ وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں جا گھسی اور خود کو ریلیکس کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ اسی کوشش میں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، پھر یکدم وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ اس کے سامنے خود کو جتنا مضبوط ظاہر کرتی تھی، اندر سے اتنی ہی کمزور ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنا بھرم اس کے سامنے ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس سے بات کرنے سے حتی الامکان گریز کرتی تھی، وگرنہ وہ بھربھری مٹی کی طرح بکھرتی چلی جاتی اور وہ اسے روندتا آگے بڑھ جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اب وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے ڈرنے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ایک بار پھر بھروسے کو توڑے اور آگے نکل پڑے۔ وہ دوبارہ شاید اٹھ بھی نہ سکے اور خود کو کہیں دفن ہی نہ کر ڈالے، جبکہ ماہین عزیز کی ذات اور اس کا وجود اتنا آزرا نہیں تھا کہ وہ جب مرضی اس کو تضحیک کا نشانہ بنا کر پلٹ جاتا۔ شاید یہی وہ خوف تھا جو اسے اس کے سامنے مضبوط بنائے رکھتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا دی اور پھر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی معمول کے مطابق ای میلز دیکھ رہا تھا۔